السلام علیکم، ویلکم ٹو IRT۔ ناظرین، خلوص عثمان سیزن 5 کی قسط نمبر 144 کے ساتھ ساتھ قسط نمبر 145 کا پہلا اور نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹریلر میں سبھی مضبوط کردار ہمیں فل ایکشن اور تھرل میں نظر آئے، چاہے وہ عثمان صاحب یا ان کے سپاہی ہوں، یا پھر وہ منگول کمانڈر کارا جلسن یا پھر گورکلو خان۔ ناظرین، اس ٹریلر کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ عثمان صاحب کو پھر سے پچھلی قسط کی طرح اگلی قسط میں بھی منگولوں کی طرف سے کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے۔ جیسا کہ قسط نمبر 144 میں ہم نے دیکھا کہ منگولوں نے شہزادی ماریا کو حاصل کرنے کے لیے سوغوت، کیستل اور دوسرے قبائل پر بھرپور حملے کیے اور عثمان صاحب کو کافی نقصان بھی پہنچایا۔ نہ صرف یہ بلکہ اورحان اور ہولو فرا کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ تو آنے والی قسط میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے، جب ایک منظر میں بوران عثمان صاحب کو آ کر پیغام دے رہا ہے کہ منگولوں نے اوراز بے کے قبیلے پر حملہ کر دیا ہے، اور اس پیغام کے بعد ہم عثمان صاحب کو ہمیشہ کی طرح فل ان ایکشن منگولوں کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور ایک منظر میں ہم عثمان صاحب کو یہ بولتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تم ترکوں کے مستقبل کو تباہ نہیں کر سکتے، اور پھر منگولوں کو شدید للکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے میری قوم پر اس طرح ظلم کیا، اگر میں تمہیں اس سرزمین میں دفن نہ کر دوں تو مجھے عثمان بے نہ کہنا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس ٹریلر سے جو جنگی حالات دیکھنے کو ملے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا کردار ختم ہوگا، یا تو کارا جلسن یا پھر وہ کمانڈر گورکلو خان، مگر میرے خیال سے یہاں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ دونوں کردار ختم ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ذرائع کے مطابق کارا جلسن کا خاتمہ اورحان کے ہاتھوں ہوگا، کیونکہ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ ہولو فرا کو کارا جلسن کیستل قلعے سے اغوا کر کے لے جاتا ہے، اور پھر اس کی خبر جب اورحان تک پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے کارا جلسن تک پہنچ جاتا ہے، مگر اب ہوا یہ ہے کہ اورحان بھی کارا جلسن کے جال میں پھنس کر اس کی قید میں ہے۔ تو ہمارے خیال سے یہاں اورحان کوئی تدبیر بنا کر اس قید سے چھٹکارا پائے گا اور پھر اس فتنے سے سلطنت عثمانیہ کو چھٹکارا دلوائے گا، یعنی کارا جلسن کا خاتمہ کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر اورحان نہیں مار سکا تو دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ جب یہ منگول اوراز بے کے قبیلے پر حملہ کریں گے تو وہیں یہ منحوس عثمان بے کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور بہت دلچسپ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے ٹریلر میں، وہ یہ کہ مہمت اور علاؤالدین کا آمنا سامنا۔ جیسا کہ قسط نمبر 144 میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب سعادت خاتون دسترخوان پر بیٹھی یعقوب اور مہمت کو علاؤالدین اور گنجا کے بارے میں بتاتی ہے تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مہمت غصے سے بھڑک جاتا ہے۔ تو اگلی قسط میں بھی کچھ ایسے ہی منظر کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس منظر میں ہم یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ گنجا اور علاؤالدین کو ملتا دیکھ کر مہمت دوبارہ سے برہم ہوگا اور علاؤالدین کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گا، مگر اس کو مارے گا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں یا تو بالا خاتون آ کر علاؤالدین کو بچائیں گی یا پھر کوئی اور مہمت کو روکے گا، لیکن منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علاؤالدین کو مہمت نے جان سے مار دیا ہے۔ تو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اتنا اہم اور تاریخی کردار اتنا آسانی سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ علاؤالدین بے نے اپنے بھائی اورحان کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ تو ابھی یہ کردار ختم کرنا سیریز کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہوگا۔ جہاں سیریز میں کچھ پازیٹیو پوائنٹ ہم نے دیکھے اور ان کو ہائی لائٹ، وہاں یہ بتاتے چلیں کہ قسط نمبر 144 میں جو چیز دکھائی گئی ہے جو کہ سیریز پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے، وہ یہ کہ ایک طرف عثمان صاحب سلطنت عثمانیہ کے قیام کے لیے دشمنوں سے کس طرح جاں فشانی سے لڑتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، جو اپنے مقصد کو پانے کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں اورحان کو ہولو فرا کے پیچھے بھاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو دوسری طرف علاؤالدین کو گنجا کے پیچھے دکھایا گیا ہے، جیسے دونوں ہی اپنے اپنے فرائض بھول کر عشق معشوقی میں لگ گئے ہیں۔ تو ہمارے خیال سے محمد بزدار کو اب ایسے سینیریوز کو ڈرامے میں یا تو کم کرنا چاہیے یا پھر ختم کر دینا چاہیے، تاکہ ڈرامے میں جو جان ہے وہ باقی رہ سکے اور فینس ان لو سٹوریز کو دیکھ کر بور نہ ہو، کیونکہ ترکش ڈراموں کی ایک یہی خاص بات ہے کہ اس میں تاریخ کے بہت اہم واقعات کو سامنے لایا گیا ہے، جس سے لوگ ان ڈراموں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ باقی رہی ان لو سٹوریز کی بات،
तो वो तो आए दिन हमारे हर पाकिस्तानी ड्रामे में दिखाई जाती है, जिससे फैंस खास से बोर हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये था इस ट्रेलर का रिव्यू। आपको हमारा ट्रेलर कैसे लगा और आपको ये किस्त और ट्रेलर कैसी लगी, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।